اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کی خوبصورت ہفتہ وار ٹرانسمیشن چمکتے ستارے لیے کیمرہ مین اچھام کیانی کے ساتھ ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا خوبصورت پروگرام چمکتے ستارے، جس کا عنوان یہی کہ دو جہانوں کے چمکتے ستارے، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ خوبصورت لمحات بھی ہیں، ایسے لمحات ہیں جب اسلام کے جو دائی تھے ان کی قربانیاں ان رنگ لائی تھی اور انہوں نے اپنے نانا کا دین بچایا تھا، اس دین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ خوبصورت شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ جو فارمیٹ ہے پروگرام کا، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہم نے رکھی ہے۔ ہم ویسے یہ چمکتے ستارے بلاتے ہیں، کوئی سماجی لحاظ سے ہو یا سیاسی لحاظ سے ہو یا مذہبی لحاظ سے ہو، اس حوالے سے ہم اس پروگرام کو آرگنائز بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو اس سے مناسبت رکھتی شخصیات ہوتی ہیں ان کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے، لیکن آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ دین کی میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، ان قربانیوں کا ذکر ہوگا جو قربانیاں تاریخی قربانیاں اور اس اسلام کے لیے دی گئی ہسٹوریکل جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی جلالی گفتگو، خوبصورت انداز میں گفتگو کریں گے۔ خوبصورت شخصیتیں، تحصیل کوہوٹہ نہ صرف تحصیل کوہوٹہ بلکہ پاکستان کا ایک خوبصورت نام ہے، جو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو بس جی چاہتا ہے کہ ان کو سنا جائے۔ انشاءاللہ ویسی ہی گفتگو ہوگی جب یہ گفتگو کریں گے، جب یہ بولیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ محظوظ ہوں گے، جو خاص کر کے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فین بھی بہت ہیں، کافی ان کی فالوئنگ بھی ہے۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جتنا ہو سکے گا اتنا شیئر کیجئے گا۔ خوبصورت ثناخوانی بھی یہاں پر ہوگی، منقبت بھی پیش کی جائے گی۔ اگر آپ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، براہ راست پروگرام کا حصہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں یا بذریعہ کمنٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ فار کال یو کین ڈائل اور نمبر وچ از گیون آن کیپشن ایز ویل ایز کومنٹ۔ میں اپنے ٹیکنیکل سٹاف سے گزارش کروں گا کہ نمبر بھی مینشن کریں۔ نمبر میں بولتا ہوں 031015733634۔ پروگرام کو بلا تاخیر میں آگے لیے چلوں گا۔ خوبصورت پروگرام خوبصورت کلام سے ہوگا، اللہ کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ خوبصورت شخصیتیں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جب ان کو پکارا یہ حاضر ہوئے، دین کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں۔ میری مراد حافظ و قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب سے کہ خوبصورت انداز میں کلام الہی سے ہمارے طلوع و اذان کو منور فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
جزاک اللہ، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں کلام الہی سے ہمارے طلوع و اذان کو منور فرما رہے تھے۔ خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ بھی یہاں پر موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فیڈ بیک مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ کافی فرمائشیں بھی ہوں گی، اس سلسلوں کو بھی ہم آگے لیے چلیں گے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں بذریعہ کال یا کمنٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ثنا خان مصطفیٰ ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے جو ان کو حاضری ہے وہ اس کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو ابھی میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا بلبل مدینہ، انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں حافظ قمر رضا چشتی صاحب سے، کہ خوبصورت انداز میں کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عطایا کی وراثت ہے، سخائیں کی وراثت ہے، عطایا کی وراثت ہے، سخائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو ختیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائیں کی وراثت ہے، اور پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم پھر ہوگا، پڑھو تطہیر کی آیت، تمہیں معلوم پھر ہوگا، دلی ہے
جو طہارت میں جلی ہے جو طہارت میں ردائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراثت ہے اور نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے یہ مانگے تو ابھی برسے یہ مانگے تو ابھی برسے گٹائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراثت ہے نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کہ نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کہ ستارے ہیں گواہ ارض و سمائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراثت ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں نبی اور آل نبی کا ذکر فرما رہے تھے. قمر رضا چشتی فیڈ بیک بھی بہت آ رہا ہے لوگوں کا, وہ بھی ساتھ لیے چلتا ہوں. راجہ امتیاز حسین نومی راجپوت پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی انیس کہہ رہے ہیں السلام علیکم, تمام ممبران کو میرا خصوصی سلام دینا. ماشاءاللہ وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. محسن کیانی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آمین. اس کے ساتھ مانی رمضان کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شفاقت حسین کہہ رہے ہیں سب عالم دین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ. شکیل احمد ملیشیا سے دیکھتے ہیں, پرمننٹ ویور بھی ہیں, اور حضرت صاحبزادہ مخدوم ادریس ہاشمی صاحب کے چاہنے والوں میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے. محبت کا پیغام آپ کے لیے وہ بھیج رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم ڈی انیس کہہ رہے ہیں کوٹا پریس میڈیا کے مشکور ہیں جو اچھے پروگرامز کرتا ہے, بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت نوازش. محمد عقیل اعظم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, ماشاءاللہ بہت شکریہ سر. مانی رمضان کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم ایس نقیب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر نے ہمیشہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو بڑے انداز سے شروع کیا, اور ماشاءاللہ 2.5-3 سال سے بڑے تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام ہمارے جاری ہیں. آج ہمارا پروگرام تھا چمکتے ستارے, لیکن آج ہم نے ان شخصیات کے یہ نام پروگرام کیا ہے کہ جنہوں نے
دو جان کے چمکتے ستارے ہیں اور جنہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج کا یہ پروگرام حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین علیہ السلام کے نام ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب ہمارے کوٹا پریس میڈیا سینٹر کے جو مہمان یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں آج خصوصی طور پہ جناب ہمارے محترم خطیب پاکستان اور محبت اور خلوص کے پیکر جماعت اہل سنت کے صدر اور خطیب مرکزی جامع مسجد کوٹا جناب صاحبزادہ ادریس صاحب، جنہوں نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج ادریس ہاشمی صاحب، میں سید پیر زبیر احمد شاہ صاحب کو نہیں بھول سکتا کہ جنہوں نے سب سے پہلے کوٹا پریس میڈیا سینٹر میں رمضان ٹرانسمیشن کا اور اس کا افتتاح کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات پر فائز کرے۔ میں انتہائی مشکور ہوں جناب قاری صغیر احمد نقشبندی صاحب، جن کی خوبصورت آواز ناظرین اندرون ملک اور بیرون ملک عرصہ 2.5-3 سال سے سن رہے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ ہر وقت نکالتے ہیں۔ جناب خطہ پٹھوار کے مشہور ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب قمر رضا چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے۔ ناظرین کی جس طرح وہ فرمائش کریں گے وہ بھی پوری کریں گے، اور آج خلوص نیت سے اور دل سے ہو کے آل محمد کی صفات بیان کریں گے، ان کے ہاں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے درمیان ایک خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ بھرپور تعاون کیا، جب بھی بلایا ان نے کوٹا پریس میڈیا سینٹر کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا۔ جناب عمر علی قادری صاحب، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام جاری رہے گا۔ میں ناظرین اور علماء کرام کے درمیان مزید حائل نہیں آنا چاہتا۔ اس موقع پر میں پرنس ساؤنڈ سروس کا بھی انتہائی مشکور ہوں، شیخ فرق صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں ان کے دم سے ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ادریس ہاشمی صاحب کی طرف جانے سے قبل خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ عمر علی قادری یہاں پر موجود ہیں، ان کو بھی آج کا موضوع پتہ ہے، اس مناسبت سے اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کریں گے۔ فرمائشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس کو بھی ساتھ لیے چلیں گے۔ جی عمر علی قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، خدا کے دی کا نہ خدا، خدا کے دی کا نہ خدا، ہر ابتدا کے ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ۔ کرے گا کون ہم سری
کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عمر علی قادری. لوگوں کا فیڈ بیک تھوڑا سا اس کو ساتھ لیے چلوں. مانی رمضان کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن کیانی کہہ رہے ہیں پلیز قمر رضا صاحب سے فرمائش ہے کہ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے, آپ کی فرمائش ان تک پہنچ چکی. حسین صدام کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ مانی رمضان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ ستی ندیم ستی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں قمر صاحب اللہ پاک آپ کی آواز کو سلامت رکھے آمین. اس کے ساتھ ساتھ شکیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عاصم اشتیاق کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب حافظ قمر رضا صاحب اینڈ دا لیجنڈ صاحبزادہ ادریس ہاشمی صاحب آئی ایم پراؤڈ آف یو سر. بہت شکریہ سر. شفاقت حسین کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. شکیل احمد صاحب نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا مہمانوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ عاصم اشتیاق کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. مانی رمضان پروگرام کی تعریف فرما رہے ہیں. شکیل احمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم. تمام اسٹوڈیو میں بیٹھ رہے ہوئے حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہباز احمد اوان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ قمر بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ شفاقت حسین کہہ رہے ہیں حافظ قمر صاحب سے میری ایک نعت کی فرمائش ہے. سجدے تو سر چک لین. آپ کی فرمائش پہنچ چکی ہے ان تک. انہوں نے میسیج بھی ریڈ کر دیا. انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کی فرمائش بھی لیے چلیں گے. انتہائی مؤدبانہ اور عزت سے اور بہت ہی محبت کے ساتھ میں التجا کروں گا. ہماری اس کوہوٹا کا فخر, ہمارا فخر, پاکستان کا فخر, جماعت اہل سنت کا فخر ہیں. صدر ہیں جماعت اہل سنت تحصیل کوہوٹا کے شمسی صاحب کہتے ہیں امن اور محبت کے سفیر ہیں یہ. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں. آج انتہائی خوبصورت انداز میں ان قربانیوں کا ذکر کریں گے, ان محبتوں کا ذکر کریں گے جو آل نبی نے اس دین کے لیے دی ہیں, جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دی ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اطرتک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعض حمد و صلات قبل اس کے کہ میں آج کے اس موضوع کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں.
سب سے پہلے میں محترم جناب اصغر حسین کیانی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے، ارسلان کیانی ہے، احتشام کیانی ہے، دیگر آج آپ کے دوسرے ساتھی جو اس وقت تک موجود نہیں، غوری صاحب ہیں، شمسی صاحب ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے جہاں پر ہر موضوع ہر حوالے سے بات کی ہے، وہاں آج اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے حسین کی بات بھی چھیڑی ہے۔ میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں وہ دیکھیں گے، سب کو بھی میرا سلام ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ دیس والوں کی بھی خیر فرمائے اور اللہ پردیس والوں کی بھی خیر فرمائے، اللہ ہمارے اس وطن عزیز کی خیر فرمائے۔ کیانی صاحب کا اکثر شکوہ رہتا ہے میرے ساتھ کہ آپ اس طرح کا جلال نہیں دکھاتے جس طرح جلال آپ عام تقاریر میں دکھاتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ یہاں بات کچھ اور ہوتی ہے، وہاں پر بات کچھ اور ہوتی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آج میں اسی انداز سے بات کروں، سامنے نہیں لیکن کیمرے میں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ صاحب میں بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنی گفتگو کے 3 حصے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ اس بات پہ ہے، یہ ہوگا کہ حسین کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ حسین نے یہ سب کچھ کیوں قربان کیا، یہ سب کچھ جو لٹا دیا یہ کیوں لٹا دیا۔ اور تیسرا حصہ اختتامی اس بات پہ ہوگا کہ حسین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے یزیدی ہی تھے اور واقعی انہوں نے ہی یہ ظلم کیا ہے، یہ کردار یزید کا ہی ہے۔ صوفی برکت علی صاحب اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبر پر فیصل آباد والے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آپ کے بھی مقالے میں یہ بات موجود ہے، اور اشفاق احمد اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اس کے زاویے میں بھی یہ بات موجود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، مطلب صوفی صاحب سے کسی نے پوچھا یا اشفاق احمد سے کہ آپ کون ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، کون ہیں؟ تو انہوں نے خوبصورت جواب دیا کہ کربلا سے پہلے تو ہوئے ہوں گے یہ فرقے، لیکن کربلا کے بعد 2 ہی ہیں، ایک حسینی ہے اور دوسرا یزیدی ہے۔ کربلا کے بعد صرف 2 ہی ہیں، ایک حسینی کردار ہے اور دوسرا یزیدی کردار ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں حسینی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حسینی رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، حسین وہ ہے جس کی طہارت کا ذکر اللہ قرآن عظیم میں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پھر ارشاد فرمایا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کا یہ جملہ آیا نا، تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اس چادر پر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں امام حسن آئے، آپ نے چادر میں لے لیا، امام حسین آئے، آپ نے چادر میں لے لیا، بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، آپ نے چادر میں لے لیا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے، آپ نے بھی چادر میں لے لیا،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت اللہ چاہتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ ہر قسم کے رجز کو تم سے دور فرما دے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ام سلمہ اللہ نے جو آپ کو مرتبہ دیا ہے اسی پر آپ راضی رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے، بہقی نے روایت کیا ہے، مصنف ابن عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان سے پیار کرتے ہیں، آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ پھر مشہور احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر حسین وہ ہے، میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اپنے ناظرین اور سامعین کی توجہ چاہوں گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ نے پتھر پہ کھڑے ہو کر جب رب نے آفر دی نہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ نے ایک دعا مانگی تھی، اور دعا میں کیا مانگا تھا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ مجھے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرما۔ اب ابراہیم خلیل اللہ نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اب پتھر تو سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے جن پر ابراہیم چلے، پاؤں بھی رکھے، چلے بھی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن کہیں نشان نہ پڑا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ذکر مصطفیٰ ہوا اس پر نشان بھی پڑ گیا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی کا مصداق ہو گیا کہ وہ مصلی بن گیا۔ جب طواف کرنے کے بعد حاجی 2 نفل اس کے پیچھے جا کر اسے سامنے رکھ کر نہیں پڑے گا، بات بننے والی نہیں۔ پتھر میں خاصیت کیا ہے کہ اس پہ ذکر مصطفیٰ ہوا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بیچ میں کیا بات آپ لے کے آئے، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب مصطفیٰ کا ذکر کرے تو اس پتھر کا نشان آج تک کوئی مٹا نہیں سکا، اور صبح قیامت تک نہیں مٹ سکتا۔ کون سا پتھر؟ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، وہ مٹ نہیں سکا۔ تو حسین تو وہ ہے کہ جس کے مصطفیٰ کی پشت پر حسین بیٹھا ہو اور مصطفیٰ سجدے میں ہوں۔ اگر اس پتھر کو کوئی مٹا نہیں سکتا جس پہ ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہو، تو پھر جس مصطفیٰ کی پشت پر حسین چڑھا ہو اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کون مٹا سکتا ہے؟ قیامت تک وہ حسین انشاءاللہ زندہ رہے گا اور اس کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو حسین کا مقام بڑا ہے، حسین کا مرتبہ بڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق نے، بہقی نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب منتقعا یوم القیامہ ما خال نسبی و حسبی وکل والد الی آخر الحدیث۔ اس کو عبد الرزاق نے، بہقی نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں، عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ کا نسب باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بچے کا نسب اس کے والد سے پہچانا جاتا ہے، والد سے چلتا ہے، لیکن ایک میری بیٹی فاطمہ ہے کہ اس کا نسب مجھ محمد سے چلے گا۔ میں ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، یہ میرا نسب ہے۔ اس کو روایت کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی طبرانی نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہر عورت کے بیٹوں کا نسب اس کی باپ کی طرف ہوتا ہے، منسوب ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کو بیٹے کا نسب جو ہے وہ میری طرف منسوب ہوگا، یعنی یہ میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے ان بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ خبر دوں؟ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لوگو، میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کون سی ہستیاں؟ فرمایا جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں، یعنی نانا نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور چاچی کے اعتبار اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، سب سے بہتر ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ خبر دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ ہستیاں کون ہیں جانتے ہو؟ وہ ہستی ایک حسن ہے اور دوسرا میرا حسین ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں علیہم السلام، ان کے نانا جان اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کی نانی جان حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے والد محترم علی بن ابی طالب اور ان کے چاچا جان جعفر بن ابی طالب اور ان کی پھوپھی جان ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں جان قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خالہ جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات میں ان ہستیوں کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، نانا بھی جدا ہے، نانی بھی جدا ہے، خالہ بھی جدا ہے، پھوپھی بھی جدا ہے، ماموں بھی جدا ہے، باپ بھی جدا ہے، ماں بھی جدا ہے۔ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بھی رشتہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نجران کا ایک وفد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے آ کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، آپ ہم سے مبالغہ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مبالغہ کر لیتے، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں۔ اور اس کا آیت مبالغہ قرآن عظیم میں بھی ہے۔ تو دوستان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سوال ہوئے، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ان عیسائیوں کا ایک سردار تھا، اس نے اپنے تمام عیسائیوں کو کہا کہ دیکھو بھائی، ان ہستیوں سے تم مبالغہ نہ کرو، نہیں تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور پھر جب میرے آقا چلے اپنے بچوں کو لے کر تو کون تھا؟ حسن اور حسین تھے۔ جب چلے عورتوں کو لے کر تو کون تھی؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور کون تھا؟ مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ تو دوستان محترم، قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی بتا رہی ہے کہ ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کی شان اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے آگے چلتے ہیں۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زلف مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور چہرہ آپ کا گرد آلود ہے، آپ غمزدہ ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ غمزدہ کیوں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں اور اپنے بیٹے کو شہید ہوتا دیکھ کے آ رہا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب آنکھ میری کھلی تو وہ مٹی جو میرے مصطفیٰ نے مجھے دی تھی ایک شیشی میں بند کر کے، اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. تو میں نے بھاگ کر جب اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی. اب یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں تمام اپنے ناظرین کو. حسین وہ ہے جس کو مصطفیٰ اپنا بیٹا کہیں. حسین وہ ہے جو پشت پہ سوار ہو جائے تو سجدہ لمبا ہو جائے. یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت کھڑی ہو اور حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا نماز عشاء کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا شہزادہ آپ کے ساتھ تھا، آپ نے اسے سائڈ پہ رکھا اور جماعت شروع کرا دی. جب آپ سجدے میں گئے تو سجدہ طویل ہو گیا. حضرت شداد کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، یہ طبرانی ہے، میں نے سر اٹھایا کہ دیکھوں تو صحیح میں سجدہ لمبا ہو گیا ہے، شاید وہی آ رہی ہے یا کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے. تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین پشت پہ سوار تھا اس لیے سجدہ لمبا تھا. اب جب امام سجدہ لمبا کر لے، یہاں میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب امام سجدہ لمبا کر لے تو مقتدی کی توجہ امام کی طرف جاتی ہے، اور مقتدی تھا صحابی، امام تھے مصطفیٰ. اب سجدہ لمبا ہو گیا تو صحابی کی توجہ مصطفیٰ کی طرف چلی گئی اور مصطفیٰ کی پشت پر حسین تھے تو توجہ مصطفیٰ حسین کی طرف چلی گئی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں لوگوں، اگر نماز جاری ہو تو خیال مصطفیٰ ہو یا خیال حسین ہو، نماز ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور پھر حسین کا مرتبہ پوچھتے ہو، روایت ہے جب حسین پشت پہ چلے تو ادھر جبریل امین آ گئے. جبریل نے آ کر میرے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رب کا سلام پیش کیا اور فرمایا کہ سجدے کو سر سے نہیں اٹھانا جب تک حسین خود نہ اترے. اب صحابی مصطفیٰ کے انتظار میں کہ سجدہ اٹھائیں، سر اٹھائیں، مصطفیٰ حسین کے اترنے کے انتظار میں، اور میرا خدا اور خدا کی وحی جو ہے جبریل کی وحی وہ حسین کے اترنے کے انتظار میں ہے. یہ مقام حسین ہے، یہ مقام حسین ہے. تو دوستان محترم، اس بات سے پتہ چلا کہ نماز میں خیال مصطفیٰ ہو یا خیال حسین ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حسین کون ہے جس کے لیے سجدے لمبے ہوں؟ حسین کون ہے جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ جانے لگے کسی معاذ پہ صحابہ کرام کے ساتھ، تو یہ بھی طبرانی ہے اور حاکم ہے، بہقی ہے، تو آپ نے رونے کی آواز سنی تو آپ اپنے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جا کر فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کیا ابا جان پیاس لگی ہوئی ہے، شہزادوں کو پانی مانگ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرام پانی کی قلت تھی اس وقت مدینہ شریف میں، ایک قطرہ بھی پانی کسی سے نہ ملا. میرے آقا نے فرمایا میرے شہزادے کو مجھے دو. اس کو دیا گیا پردے کے نیچے سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اسے چسانی شروع کر دی. حسین وہ ہے جسے مصطفیٰ زبان چسوا رہے ہیں. حسن وہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ راوی اس حدیث کے آپ فرماتے ہیں کہ جب زبان مصطفیٰ ان شہزادوں نے چوسی تو خاموش ہو گئے. اس کے بعد میں نے رونے کی آواز نہیں سنی. بہت نانے ہیں دنیا میں، بہت نواسے ہیں، ہے کوئی ایسا نانا جو اپنی زبان اپنے نواسے کو دے رہا ہو؟ ہے کوئی ایسا نانا؟ یہ حسین کا مقام ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں،
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये भी हमारा प्रॉब्लम है ना, बाज़ लोग कहते हैं जी अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, ये भी हमने एक प्रॉब्लम बनाई हुई है। तो अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है कि आप पर सलामती हो, आप पर सलामती हो। तो जब हम एक दूसरे को सलामती भेज सकते हैं, अहले कबूर को सलामती भेज सकते हैं, तो फिर हुसैन को सलामती क्यों नहीं भेज सकते। और मेरा ये जुमला याद रखो, मैं आपके क्या नहीं साहब, आपके इस प्रेस मीडिया को, कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के इस तवासत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पर एतराज़ या जाहिद बकर पर या किसी पर एतराज़ ना करें, आप इमाम बुखारी को उठाएं। इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में जो हदीसें लाई हैं आल के हवाले से, यानी जहाँ अली का नाम आया है, जहाँ फातिमा का नाम आया है, जहाँ हसन का नाम आया है, जहाँ हुसैन का नाम आया है, उस नाम में अरबी मतन आप पढ़ के देखें, अली का नाम आया तो इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है आगे, फातिमा का नाम आया तो सलामुल्लाह अलैहा लिखा है, हसन का नाम आया है तो अलैहिस्सलाम लिखा है, हुसैन का नाम आया तो अलैहिस्सलाम लिखा है। ये बुखारी उठा कर देख लो भाई, ये तो किसी मौलवी की तो बात ही नहीं है। तो इमाम बुखारी ने जब भी इनका जिक्र किया है, इनके नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। इनकी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, जितनी भी बात की जाए कम है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक ही बात है कि ये शहज़ादे जिनसे आका ने मोहब्बत की है, अल्लाह ने मोहब्बत की है, मैं अपने नाज़रीन और सामीन को बताना चाहता हूँ कि इनसे मोहब्बत करो, फ़ातिमा से मोहब्बत करो, मौला कायनात से मोहब्बत करो, क्योंकि मौला कायनात मैंने नहीं कहा, ये टाइटल भी मुस्तफ़ा ने ही दिया है। इस पे मैं इंशाल्लाह फिर कभी बात करूँगा, वक्त मिला तो, आज टाइम नहीं है। दूसरा मैंने अर्ज़ किया था, मैं बहुत मुख्तसर हवाले से बात करूँगा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ कुर्बान क्यों किया। ये तारीख़ खुलफा है। यजीद वो था जिसने शराब को हलाल करार दे दिया, दीन की सरहदों को पामाल कर रहा था, बहुत सारी खराफात उसमें डाल दी गई थी, सुतीली माँ के साथ निकाह जायज़ करार दे रहा था, यानी इस तरह के मामलात उसने किए। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी करतूत इस तरह की हों, जिसके फ़ेल इस तरह के हों, ये हाथ जो मुस्तफ़ा के हाथ में रहा है ना, ये किसी ऐसे हाथ में नहीं जा सकता। आप अंदाज़ा करें ना, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो क्या गुजरी होगी। फिर जब मक्का छोड़ रहे हैं, 8 ज़िल हज को हुसैन मक्के से निकल रहा है, 10 ज़िल हज को तो हज होता है, तो कहा वो ना किसी ने हुसैन 2 दिन की तो बात है, हज करके चला जाना। लोग कहेंगे हाजी इमाम हुसैन हज करके चला जाना, तो आपने फरमाया नहीं, जहाँ दीन की बात आ जाए तो वहाँ हज बाद में होते हैं, दीन मुस्तफ़ा पहले होता है। सुभान अल्लाह। आपने फ़कत एक ही बात थी, ये बातें कहना जी कि नहीं 2 शहज़ादों की जंग थी या ये मामला था या वो मतलब था, नहीं, इस बात को साइड पे रखें। एक ही बात थी कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने, और फिर कुछ लोग माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहते ये इक़्तिदार की जंग थी, ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने की जंग थी, दीन मुस्तफ़ा को बचाने की जंग थी, ये दीन मुस्तफ़ा को बचाने की। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सफ़र की सोबतें बर्दाश्त की, करबला में पहुँचे, और इस काम ने होना था क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने पहले बता दिया था, मेरे आका ने पहले बता दिया था कि जिब्रील ने आकर मुझे खबर दे दी है, जिसकी गर्दन आप बोसा दे रहे हैं ना, जिसकी पेशानियों को चूम रहे हैं, जिसको आप अपने कांधों में बैठाकर सवारियां करा रहे हैं, आपकी उम्मत के ही कुछ लोग होंगे जो इसे शहीद कर देंगे। इसलिए इस काम ने होना था। इमाम अली मकाम ने दीन मुस्तफ़ा की खातर अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपने भतीजे भांजे सब अपने जानसार सारे कुर्बान कर दिए, सारे कुर्बान कर दिए। किस लिए? दीन मुस्तफ़ा की खातर, दीन मुस्तफ़ा की खातर। और बता दिया, इससे हमें जो सबक मिलता है, मैं आपकी इस स्टेज के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि जब अपना रहबर और रहनुमा चुनने लगो तो देख लिया करो किसको चुन रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लिया करो किसको चुन रहे हो, क्या वो शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद है, वो इस्लाम
کے بارے میں اس کے کیا رائے ہے، کیا خیالات ہیں، اس طرح سے حسین نے بتا دیا ہے کہ جب چناؤ کرنے کا وقت آئے، ووٹ ہی دیتے ہیں نا ہمیں، ووٹ یہی ہے نا، یزید بیعت مین ووٹ ہی مانگ رہا تھا کہ مجھے میرے ووٹ دے دو مجھے، تو آپ نے کہا نہیں، اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کا چناؤ کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ اپنے پیر مرشد کی زبان میں ہی بات ختم کروں گا، چراغ گولہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی کچھ لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا، یزید ایسا تھا۔ تاریخ خلفاء اٹھا کے دیکھ لیں، باقی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، یزید وہ ہے۔ میں 2 سے 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید کے حکم پر ہی یزید کی بھیجی ہوئی فوجوں نے ہی حسین کو شہید کیا، اور پھر یزید وہ ہے کہ جس کا یہ کردار ہے کہ اس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے۔ میری غیرت، کیانی صاحب آپ کی غیرت، قبلہ قاری صاحب کی جناب، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کوئی اپنا گھوڑا لا کر باندھ دے۔ یزید کے سپاہیوں نے 3 دن تک گھوڑے باندھے رکھے مسجد نبوی میں، اذان بھی نہیں ہوئی اور جماعت بھی نہیں ہوئی۔ یہ یزیدی کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو بدبختی کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر یا پھر ان کے مقدر میں جہنم لکھا جا چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ اگر لوگوں کو کہیں کہ نہیں بھی وہ بھی شہزادہ تھا اور وہ بھی امیر المومنین تھا، ارے جس نے 3 دن تک مسجد نبی کی اذانیں بند کرا دی، جماعتیں بند کرا دی، مسجد میں گھوڑے باندھ لیے، اور اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں میں، یہ تاریخ خلفاء ہے کہ اس نے 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا اپنے فوجیوں پر، اپنے فوجیوں پر مدینہ حلال کر دیا کہ حلال ہے، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ اور 1000 سے بھی زیادہ ایسی بچیاں تھیں جن میں صحابہ کی بچیاں تھیں، تابعین کی بچیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، یزید کے سپاہیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور زنا بالجبر کیا۔ یہ تاریخ خلفاء ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ ہرہ۔ تاریخ آپ پڑھ کے دیکھیں اس کو واقعہ ہرہ، یہ یزیدی کردار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آج بھی اگر کوئی کہے کہ جی یزید، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے، نام ہی نہ لیا جائے اس کا۔ اور ادھر حرم پاک میں، بیت اللہ میں اس نے جناب سنگ باری کی، کعبے پہ حملہ کیا، اور اس سنگ باری کی وجہ سے، یہ بھی تاریخ خلفاء ہے، سنگ باری کی وجہ سے پتھر کی رگڑ سے آگ نکلی اور کعبہ کو آگ لگ گئی۔ یزید وہ ہے جو مصطفیٰ کی مسجد میں گھوڑے باندھ کر اذان اور نماز بند کرا رہا ہے۔ یزید تو وہ ہے جو بیت اللہ کو آگ سے جلا رہا ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر بتا دیا ہے کہ جب دین کی بات آ جائے، شریعت مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا، سب کچھ قربان کر دینا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں اپنے پیروں کی زمانہ میں شاید میرا وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا، تو پیروں کی زبان میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور چراغ گولہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً ہر ایک عاشق، ہر ایک غلام کا عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے، میرا تو ہے بھائی، کسی کا ہے یا نہیں، میرا تو ہے، میرا تو ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین، بولو ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور کافی ہے میرے واسطے
نقد غم حسین. واہ واہ کیا بات ہے. اور ایک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین و ناظرین سے کہ حسین کے غم میں رونا سنت مصطفیٰ. بے شک بے شک. یہ کہنا جی کہ غم نہیں بنانا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. غم حسین میں آنسو بہانا میرے نبی کی سنت. اور کچھ لوگ امام اہل سنت مجدد ملت شیخ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا حوالہ دیتے ہیں, آپ کے فتاوی کا حوالہ دیتے ہیں, تو اس میں اصل میں انہوں نے ساری بات کو پڑھا ہی نہیں ہے. آپ یہ ساری بحث کرنے کے بعد اینڈ اس پہ نکالتے ہیں, اور میں حوالہ میرے پاس موجود ہے, لائبریری میں موجود ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو بسم اللہ. آپ یہ کہتے ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ احمد رضا خان محدث بریلوی, آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اس بات پہ غم ہونا چاہیے کہ اس کو غم حسین کیوں نہیں. نچوڑ ہے جملہ, غور کریں کہ اس بندے کو اس بات پہ غم ہونا چاہیے کہ اسے غم حسین کیوں نہیں. اس لیے پیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین, چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. بولو چلتا ہے ہر جہان میں سکہ حسین کا. اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. بے شک کیا بات کیا بات. ہاں جی اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین. ہاں جی شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے حسین کا. اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو. کیا بات ہے. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ آذان ہو بلال کی تو سجدہ حسین. کیا بات ہے. ہاں جی آذان ہو بلال کی تو سجدہ حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اور جانی صاحب بات ہی ختم کر دی. پیر صاحب نے بات کو ہی ختم کر دیا. عقیدہ سچا ہونا سچا ہو اور محبت سچی ہو, یقین کامل ہو تو بات یہی ہوتی ہے. کیا کہ میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب. ہاں جی میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب. بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا. ہاں جی بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. واہ واہ. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا.
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت گفتگو اور انتہائی خوبصورت اشعار جس نے یقیناً ناظرین کو بھی محظوظ کیا اور حاضرین کو بھی محظوظ کیا. پروگرام کو اسی طرح آگے لیے چلوں گا. ملک کنگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ راجہ عمران پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. ملک کنگ چونکہ فیڈ بیک کو کافی زیادہ ہے تو میں کوشش کروں گا صرف نام ہی لوں. واصف خان نعیمی صاحب، طاہر اوان، راجہ عمران، شازیب نظر، راجہ سہیل، طاہر اوان، راجہ عبدالقدیر، راجہ شفاقت حسین، راجہ عمران، طاہر اوان، مصطفیٰ ستی، راجہ عبدالقدیر، راجہ خرم مغل، مصطفیٰ ستی، اس کے ساتھ ساتھ طاہر اوان، مانی رمضان، شفاقت حسین، شکیل احمد، طاہر اوان، شکیل احمد، راجہ شہزاد، ہنی شیخ، شفاقت حسین، سہیل کیانی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹیم. مہمانوں کو میرا پیار بھرا سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. راجہ مجمل پروگرام واچ کر رہے ہیں. راجہ عمران، شکیل احمد ملائیشیا سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پریس کلب کہوٹا اور کہوٹا پریس میڈیا سینٹر عوامی امنگوں کا ترجمان. ایم ڈی انیس کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ہاشمی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب. اسی محبتوں کو آگے لیے چلیں گے. میں گزارش کروں گا حافظ قمر رضا چشتی صاحب سے کہ دو کلام اپنی مرضی کے ساتھ وقت کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس طرح آپ بہتر سمجھیں. جس طرح قبلہ نے سماں باندھا ویسا سماں باندھنا تو ظاہری بات ہے مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایسا ہی سماں باندھا جائے. باغ جنت کے بغیر مد خانے اہل بیت باغ جنت کے بغیر مد خانے اہل بیت باغ جنت کے بغیر مد خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اور ان کے پاکی کا خدا پاک کہتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت اور بے اجازت ان کے گئے جبریل آتے نہیں بے اجازت ان کے گئے جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں
قدر شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت سبحان اللہ بلال عاشق شفاقت حسین راجہ عمران گل نواز کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ حافظ شفاقت صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کمر بہت خوب مولا پاک عزت عطا فرمائے انجینئر تیمور اقبال کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی آخری کلام عمر علی قادری صاحب اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی جانب چلیں گے میں گزارش کروں گا عمر علی قادری صاحب سے کہ اپنی حاضری کا نذرانہ پیش فرمائیں احتشام کیانی بھائی نے فرمائش کیا وہی ایک شعر پڑھ کے پھر انشاءاللہ حاضری اختتام کی طرف جائے گی پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ جھکے آئی در تے بن کے سوالے جھکے آئی در تے ہو بن کے سوالے عزت ملے جگ تو نرالے عزت ملے جگ
یک تو نرالی پہ لوگ آنکھیں میں کو کلندے پہ لوگ آنکھیں میں کو کلندے وہ سگہاں مگر میں سگہاں مگر میں علی دے گلے دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ہو رل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ. ماشاءاللہ. ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں تاکہ پروگرام. جی اس کو کیانی صاحب کی بہت ساری شکایتیں ہوتی تھی نا کہ ہاشمی صاحب ٹرکاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں آج میں ساری کھاتے برابر کر دوں. واصف علی واصف نے کہا تھا نا، حسین سچا حسین آل، حسین سچا حسین آلہ حسین اشرف حسین برد، یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارزل یزید کم، حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل، یزید مرتد یزید ملحد یزید جاہل یزید قاتل، حسین صادق حسین ابید حسین مصدق حسین صابر، یزید کاذب یزید اسود یزید مفسد یزید جابر، حسین مثبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل، یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل. بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین، شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کر حسین باقی. کیا بات ہے، شہید ہو کر حسین فانی باقی. دوستان محترم، تمام ناظرین و سامعین، آپ سب کو دعائیں دیتا ہوں، یعنی سب کو دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو صبح قیامت آباد و شاد رکھے اور اس میں بسنے والوں کو آباد و شاد رکھے. میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. ہمارے کوہٹا کی رونق تھے، ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. وطن عزیز کے لیے بھی دعا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کے لیے بھی دعا ہے، دیگر ایجنسیز اور ملازمین جو ہمارے ملک کی بقا کی خاطر اس کام کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں. اور کیانی صاحب، یہ نظر میں انہیں کی کرتا ہوں، لیکن توجہ آپ کی چاہتا ہوں، آپ کو راضی ہونا ہوگا میرے سے، آئندہ یہ شکایت نہیں ہوگی. اور بالکل میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے واصف نے کہا نا کہ یزید حسین کو شہید کر کے بھی فانی ہو گیا اور حسین شہید ہو کر باقی ہو گیا. تو اس نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں آپ. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں جی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ
اللہ کربلا والوں کے خون مقدس کا صدقہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ پاک ہم سب کو حسین کی محبت عطا فرما. حسین کی محبت میں میرے جینے کی توفیق عطا فرما. انہی محبتوں کی ہم خیرات مانگتے ہیں. مولا حسین کی محبت کی خیرات عطا فرما. الہ العالمین. اصغر حسین کیانی صاحب ہیں, آپ کی پوری ٹیم ہے, آپ کے صاحبزادے ہیں. اللہ ان سب کو برکتی عطا فرما. اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں اچھا کام ہے, اللہ اس میں اور برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرما. اس میں بسنے والوں کی خیر فرما. اللہ جو دوست ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اللہ دیس میں ہے پردیس میں, اللہ پردیس والوں کی خیر فرما, دیس والوں کی خیر فرما. اللہ کرم فرما, مہربانی فرما. ہمیں جینا ہے تو حسین کی محبت میں, ہمیں مرنا ہے تو حسین کی محبت میں. ہمارا مرنا جینا حسین کے ساتھ فرما دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوت امرت کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, لی حمست النطفی بہا حر البواء الخاتمہ, المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیب الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت. چل رہا ہے. میں کوٹا پریس میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالی, اور میں اپنے عزیز ارسلان کیانی اور اختشام کیانی اور کیانی صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ روزانہ اس پروگرام میں ہمارے اس پروگرام کا اعلان کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں, بالکل. ہمارا جمعرات کو بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد کوہوٹا میں ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے, جس کا عنوان میں نے دیا ہے آؤ ذکر حسین کریں. واہ واہ, کیا بات ہے. تو عشاء کے وقت یہ ہوگا, انشاءاللہ تلاوت ہوگی, اس کے بعد نعت منقبت ہوگی, اور پھر فاضل نوجوان ہیں, مقرر شیری لسان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری تنزیل الرحمان صاحب جدون, آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا خطاب ہوگا. جمعرات کو 7 محرم الحرام ہوگی اور رات 8ویں ہوگی. آپ سب دوست جو بھی یہاں سن رہے ہیں یا سنیں گے ان کو دعوت ہے, اب تشریف لائیں. اور ہمارا ایک مرکزی پروگرام ہو رہا ہے جو کہ جماعت اہل سنت تحصیل کوہوٹا کے پلیٹ فارم سے, وہ 2 ستمبر 13 محرم الحرام 2 ستمبر 13 محرم الحرام بروز بدھ انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام شروع ہوگا دن 11 بجے اور نماز عصر تک جاری رہے گا. اور اس کے لیے ہم نے جگہ کا جو تعین کیا ہے وہ ہے جناب پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسجد و مدرسہ. وہاں پر یہ جامعہ جمال القرآن اور جامعہ مسجد فیضان گول شریف, وہاں اس میں ہوگا یہ پروگرام. تمام دوستوں سے گزارش ہے, اس میں الحمدللہ ہم نے جو مہمان کے طور پر بلائے ہیں کلیام شریف کے صاحبزادے سائیں محسن فقیر صاحب, آپ تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح بنگالی شریف کے صاحبزادے پیر سید جابر علی شاہ صاحب, آپ تشریف لا رہے ہیں. نعت کے لیے پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب, آپ تشریف لا رہے ہیں. اور جو خصوصی خطاب ہوگا وہ ہمارے انتہائی محترم جناب لاہور سے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب, آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ کا خطاب ہوگا. تو یہ میں آپ کے اس کوہوٹا پریس میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو آج اطلاع بھی دے رہا ہوں, دعوت بھی دے رہا ہوں. ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے جماعت اہل سنت تحصیل کوٹا کے تمام دوستوں سے, میرے بزرگوں سے, میرے جوانوں سے, جو بھی سنے میری اس بات کو, اس اعلان کو آگے شیئر کرے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے. یہ آپ کا پروگرام ہے. عنوان کیا ہے؟ سیدہ کائنات, جو ہم نے بڑا مرکزی پروگرام رکھا ہے. شان سیدہ کائنات و شان سیدنا صدیق اکبر اور آؤ ذکر حسین کریں. واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یعنی یہ وہاں پر سیدہ کائنات کی بات بھی ہوگی, شان ابو بکر کی بات بھی ہوگی, اور فاطمہ کے بیٹوں کی بات بھی ہوگی.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کی رونق بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. جی ماشاءاللہ ان کا میسیج جو تھا وہ آپ تک پہنچا کہ جمعرات کو بعد از نماز عشاء آؤ ذکر حسین کریں. خوبصورت پروگرام انعقاد ہے. اس کے علاوہ 2 سپٹمبر کو حضرت پیر سید زبیر احمد شاہ مرحوم کے دربار میں پروگرام ان کا منعقد ہے. یہ میسیج جتنا ہو سکے شیئر کریں اور انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسس پر یہ میسیج یہ جو پیغام ہے آپ تک پہنچائیں گے. مصطفیٰ ستی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. افضال شمسی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت خوب. عمر بھائی سلامت رہیں. مانی رمضان کہہ رہے ہیں حق علی 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 علی. افضال شمسی کہہ رہے ہیں قبلہ ہاشمی صاحب کو سلام اور کیانی صاحب سدا سلامت رہیں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب کا بھی شمسی صاحب آپ کو محبتوں برا سلام. آپ بھی سلامت رہیں. مانی رمضان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. مصطفیٰ ستی کہہ رہے ہیں ارسلان بھائی کیانی صاحب ماشاءاللہ. کلیم چوہان کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. مانی رمضان. مدثر اسلام کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. زین نے واچ کرنا شروع کیا. خوبصورت پروگرام تھا, خوبصورت عنوان تھا اور اس کا میں خوشی اس بات کیا کہ اس کا اختتام بھی آپ نے اسی اشعار سے کیا جس کا ہم نے موضوع رکھا تھا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ یہ رونقیں یہ بہاریں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی. کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے پلیٹ فارم سے نئی شخصیات بھی آئیں گے, ان کا ذکر ہم اسی طرح کریں گے. اس کو ہمیشہ بول بالا رکھیں گے. پروگرام کے دوران کوئی غلطی کوئی کوتاہی تو توبہ کا طلبگار ہوں. ٹیکنیکلی اچھام کیانی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, اکیلے ہیں, ان پر برڈن بھی کافی ہے لیکن بڑے احسن طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں. اس کے علاوہ شیخ فرق صاحب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ خوبصورت سسٹم ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اور ہماری معاونت بھی کرتے رہتے ہیں. پروگرام اپنے اختتام پر پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا اسی اپنے پن کے ساتھ کہ ہمارے پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.